محترم معزز سامعین کرام، سورۃ ابراہیم کی انہی دو آیات مبارکہ کے حوالے سے گزشتہ خطبے میں بھی کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کلمہ طیبہ کو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو، ایک شجرہ طیبہ سے مثال کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور وہ شجرہ طیبہ جس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کی ٹہنیاں اور اس کے پتے اور اس کے پھیلاؤ وہ بہت بلند تر، اور وہ درخت ایسا ہے کہ جس سے اللہ ہمیشہ بہترین پھل عطا فرماتا ہے ہر وقت۔ اور یہ مثال اللہ ذوالجلال نے بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی۔ گویا ایک مسلمان، ایک مومن، وہ ایسے شجر سایہ دار کی طرح ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، نفع حاصل ہوتا ہے، اس سے نقصان نہیں پہنچتا، ضرر نہیں ان سے ملتا، بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ ذرا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی سیرت پڑھیں۔ آج کل تو پڑھنے کا دور ہی ختم ہو گیا، نہ وقت ہے کسی کو پڑھنے کا۔ یہ موبائل نے ایسا بیڑا غرق کیا ہے، کتابوں کے ساتھ ہمارا تعلق توڑ دیا، اور بچے سے لے کے بوڑھے تک شب و روز اسی موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ورنہ صحابہ کرام کا ایمان اور یقین، ان کا اخلاص، ان کی للہیت، ان کی خدمت الناس، ان کی دیانتداری، پاک بازی، اور ان کی خیر خواہی لوگوں کے بارے میں جو واقعات منقول ہیں، اس سے ہمیں سبق حاصل ہونا چاہیے کہ یہ شجرہ طیبہ ہے جس کا بیج بویا تھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بیج کے اس درخت سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی بہار لگائی کہ ہر سو امن ہی امن، اطمینان ہی اطمینان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آج تو لوگ تنہا سفر کرتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا ہیرا سے ایک عورت چلے گی، زیور پہنے ہوئے ہوں گے، سواری پر سوار ہوگی، اور اسی حالت میں وہ حرم میں پہنچے گی، اور کوئی بھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے والا نہیں ہو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے یہ منظر دیکھا، اس عورت کو دیکھا۔ یہ تھا وہ امن کا دور، اطمینان کا دور، ایمان کا دور۔ اور پھر جس طرح قرآن مجید میں اس کو کلمہ طیبہ کہا ہے، اسی کے بارے میں ایک بات اور بھی اللہ نے فرمائی، الیہ یصعد الکلم الطیب، کہ اللہ کی طرف یہ کلمہ بلند ہوتا ہے، والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل انسان کو بلند کرتے ہیں۔
برائی سے انسان بلند نہیں ہوتا اللہ کے ہاں، نیکی سے ہوتا ہے۔ برائی سے اللہ کی نگاہ کے میں وہ گر جاتا ہے، کوئی عزت آبرو اس کی نہیں ہوتی۔ نیکی اس کا اثر دنیا میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، یہ کلمہ طیبہ اللہ کی طرف پہنچتا ہے، اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسبیح بھی ہے، تکبیر بھی ہے، تحمید بھی ہے، لا الہ الا اللہ بھی۔ جب اس کو بندہ مومن پڑھتا ہے تو اس کلمے کو فرشتہ اپنے پروں کے نیچے لے کے اوپر محو پرواز ہو جاتا ہے اور اللہ کے عرش کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کی خدمت میں یہ کلمہ پیش کرتا ہے، مولا کریم تیرے اس بندے نے یہ کلمات پڑھے۔ یہ بات بتلاتے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور ساتھ یہی آیت تلاوت کرتے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کے منہ کے یہ بول اللہ کے ہاں پیش ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تاثرات پھر اس اپنے بندے کے بارے میں کیا ہوں گے، ذرا تصور کیجیے۔ والعمل الصالح یرفعہ، یہی عمل صالح انسان کو بلند کرتا ہے۔ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اس کی ایک تفسیر علماء نے یہ بھی ذکر کی ہے، اللہ اکبر، بلکہ ایک حدیث میں وضاحت کے ساتھ آتا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو، اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ کی باتیں کرتے ہو، اللہ کی ثنا خوانی کرتے ہو، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف کرتے ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری اس مجلس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں تمہارا ذکر کرتا ہے کہ یہ میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم کا ایک مفہوم یہ بھی علماء نے ذکر کیا، مفسرین رحمہم اللہ نے، کہ تم مجھے یاد کرو میں عرش پر تمہیں یاد کروں۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو یہ ہے کلمہ طیبہ، اور اسی کلمہ کو اللہ اکبر، کلمہ اخلاص بھی اللہ ذوالجلال، کلمہ تقوی بھی کہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ الفتح میں فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ یہ کلمہ طیبہ یہی کلمہ تقوی بھی ہے۔ کئی بار بتلا چکا ہوں کہ تقوی سے مراد بچنا ہے۔ اسی کلمہ تقوی کی وجہ سے انسان جہنم سے نکل کے جنت میں چلے گا۔ یہ ہے کلمہ تقوی۔ انسان جو مرضی کہتا رہے، جو مرضی تعریف اللہ کی کرے، غیر مسلم ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، وہ کیا اللہ ذوالجلال کا ذکر نہیں کرتے؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ ان کے الفاظ مختلف ہیں، لیکن جب تک کوئی ان میں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ سکتا، اس وقت تک ان کا کوئی ذکر اللہ ذوالجلال کے ہاں قابل قبول نہیں۔ وہ جو کچھ بھی کرتا رہے، جتنی نیکیاں کرے، جتنی خیرات کرے، جتنے ویلفیئر کے کام کرے، جتنی اللہ اپنی خدمت خلق کرے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی پذیرائی نہیں۔ اس کی پذیرائی کا
دروازہ تب کھلے گا جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا. اس لیے اس کو کلمہ تقویٰ بھی کہا کہ اس کے ذریعے تم بچو گے، یعنی اس ایمان کے ذریعے تم بچو گے. کس سے؟ جہنم سے. اور یہی کلمہ طیبہ جنت میں جانے کا سبب ہے. حدیث میں آتا ہے نا یہ کلمہ کیا ہے؟ جنت کی چابی ہے. جنت کی کیا ہے؟ چابی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چابی تو ہمارے ہاتھ میں آ گئی لہذا ہم تو جنتی. اللہ معاف فرمائے، گمراہیوں سے اور ضلالتوں سے بچائے. اسی بات پر قانے ہو جاتے ہیں کہ ہم کلمہ کو مسلمان ہیں اور اب ہم تو جنتی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہی بات پوچھی تو انہوں نے فرمایا او اللہ کے بندے، کبھی کوئی چابی بغیر دندانوں کے ہوتی ہے؟ اس میں دندانے ہوتے ہیں. یہ نئے دانے آئے ہیں تو ان میں بھی دانے ہوتے ہیں، سادہ نہیں ہوتا. ان دندانوں کی وجہ سے یہ چابی، یہ جندرا، یہ تالا یہ کھلتا ہے. یہ دندانے یہ اعمال صالحہ ہیں، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ ذکر و اذکار ہے اور اطاعت اور فرم برداری. جب تک یہ دندانے نہیں ہوں گے تالا نہیں کھلے گا. تالا تب کھلے گا جب یہ دندانے ہوں گے. بلکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پہلے بھی سنایا ہے یہ ان کا قول. الفتوحات الربانیہ میں فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ تو ہمارا ایک دعویٰ ہے. یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. یہ ہمارا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ تم واقعی مسلمان ہو؟ تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ تم مسلمان ہو؟ وہ فرماتے ہیں یہ نماز دلیل ہے. الفرق بیننا و بینہم ترک الصلاۃ. ہمارے اور ان کے درمیان، مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے درمیان فرق کرنے والی نماز. فرماتے ہیں یہ ہے دلیل. یہ دلیل ہوگی تو یہ کلمہ کام دے گا، یہ دلیل نہیں ہوگی تو کلمہ کام نہیں دے گا. اسی لیے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا. سب سے پہلے عبادات میں نماز کا، اور حقوق العباد میں دماغ کا، خون ریزی کا. ہاں بھائی اس کی نمازیں پوری ہیں، اس نے کسی کی خون ریزی تو نہیں کی، خون تو نہیں بہایا، یہ دوسرا سوال. یعنی حقوق العباد میں یہ ہے اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کلمہ طیبہ کو کلمہ تقویٰ بھی کہا ہے کہ اسی کی بدولت انسان جہنم سے بچ سکتا ہے، ورنہ جو مرضی کرتا رہے جہنم سے نہیں بچ سکتا. یہ ہے کلمہ تقویٰ. اور اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. صلح حدیبیہ کے پس منظر میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی سکینت نازل کی اپنے رسول پر اور رسول کے ساتھیوں پر، مومنوں پر. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ. اور ضروری قرار دے دیا ان کے لیے کلمہ تقویٰ. اللہ اکبر. ضروری قرار، الزماہم لازم قرار دے دیا. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا. اور یہ اس کے حقدار تھے، بلکہ زیادہ حقدار تھے. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اور یہ اس کے اہل تھے.
بتکرار یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمائی کہ ان کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والوں کے بارے میں، کانوا احق بہا واہلھا وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، اللہ نے یہ تغمے ایسے نہیں دے دیے، بات سمجھے؟ یہ تغمے اللہ ذو الجلال نے ایسے نہیں دے دیے کہ کانوا احق بہا واہلھا، کہ یہ زیادہ حقدار تھے اور یہ زیادہ اس کے اہل تھے۔ یہ تغمے اللہ ذو الجلال نے ان کے اعمال، ان کے دل کی کیفیتوں کو دیکھ جھانک کر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور یہی سکینت اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ یہاں اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اسی سورۃ الفتح میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وعطاہم فتحا قریبا، فتحا عظیما۔ فرمایا اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا۔ کب؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے اے میرے حبیب تیرے ہاتھ پر بیعت رکھ کے عہد کر رہے تھے، تیری بیعت کر رہے تھے۔ فعلم ما فی قلوبہم، یہاں بھی جو اللہ ذو الجلال نے فرمایا نا اللہ راضی ہو گیا، یہ اللہ کی رضا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جنت سے بھی بڑی بات ہے، سمجھ لیں۔ انسان جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ کے انعامات پائے گا، اللہ ہمیں نصیب فرمایا۔ جمعے کے روز اللہ ذو الجلال والاکرام اہل جنت کو جمع کریں گے اور ان سے ہم شرف ہم کلامی بخشیں گے، انہیں ہم کلام ہوں گے۔ اللہ ذو الجلال پوچھے گا کسی چیز کی ضرورت، کوئی کمی، کوئی چیز چاہیے؟ یا اللہ تھوڑی نہیں کسی چیز کی کمی ہے ہی نہیں، ہر سو تیرے انعامات مولا بے حد و بے حساب ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں تو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہتے ہیں وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے، خود بخود حاضر ہو جاتی ہے، ہمیں لانے کی بھی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی، ہر چیز مولا میسر ہے۔ اللہ فرمائیں گے میں آج تمہیں ایک چیز دینا چاہتا ہوں، کیا چیز دینی چاہتے؟ وہ حیران، کیا دینی چاہتی؟ کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں، اور اللہ ذو الجلال کیا دیں گے، کیا آج عطا فرمائیں گے؟ سب اہل جنت اس بات پر مخبصیں گے، شکار ہوں گے، حدیث میں تفصیل ہے کہ کیا فرمائیں گے آج۔ اللہ ذو الجلال فرمائیں گے جنت والوں میں تم پر راضی ہو گیا، آج کے بعد تمہارے اوپر ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ ہے آخری رضا، ورضوان اللہ اکبر۔ جنت بڑی ہے لیکن رضوان اللہ کی وہ جنت سے بھی بڑی ہے، ورضوان اللہ اکبر۔ اور ان خوش نصیبوں کو تو دنیا میں اللہ نے بشارت دے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور ساتھ یہ بات فرما دی کہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جانچ لیا، دیکھ لیا، جھانک لیا ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے دلوں میں کتنا اخلاص، کتنی للہیت ہے، اور کتنے اخلاص سے یہ بیعت کر رہے ہیں میرے نبی علیہ السلام پر۔ کس بات پر بیعت کر رہے ہیں؟
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے. ایک صحابی کی جان کتنی قیمتی ہے، بات سمجھے؟ ایک صحابی کی جان کتنی قیمتی ہے کہ اس افواہ کے پھیل جانے کے بعد کہ عثمان شہید کر دیے گئے ہیں، اس افواہ پر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، بدلہ لے کے عثمان کا رضی اللہ تعالی عنہ میدان نہیں چھوڑیں گے، مر جائیں گے، قدم ہمارے یہاں سے نہیں ہلیں گے. اس بات پر بیعت تھی ایک مسلمان کی عزت اور ناموس اور اس کی جان کی حفاظت کے لیے. آج صحابہ کرام کی عزتوں کو، ان کی آبرو کو، ان کی عظمتوں کو جس طرح گنگالا جاتا ہے اور جس طرح چھانٹا جاتا ہے، چھج میں ڈال کے بعد اللہ سمجھتا بڑا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. لیکن یاد رکھو اس کا بدلہ تمہیں چکانا پڑے گا. یہاں اگر کوئی پوچھنے والا نہیں تو جس نے یہ تقوی دیے ہیں وہ تو ضرور تم سے پوچھے گا انشاءاللہ. بات سمجھا یا نہیں؟ جس نے یہ تقوی دیے ہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وکانوا احق بها واهلها، اور ساتھ یہ بھی فرمایا فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے سب کو دیکھ جھانک کے، اللہ کا دیکھا ہوا کیا اس میں خطا ہو سکتی ہے؟ ہمارے دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے سننے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے سوچنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا ہر بول سچا، اللہ ذو الجلال کی ہر بات سچی. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑا کوئی سچا نہیں. اللہ نے دنیا میں فرما دیا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، ان پر سکینت اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی. وَآتَاهُمْ فَتْحًا عَظِيمًا، اور انہیں بہت بڑی فتح عطا فرما دی. یہ بیعت یہاں کر رہے ہیں، اس بیعت کا نتیجہ ہم قریب ایک عظیم فتح کی صورت میں دیکھیں گے. وہ فتح کی صورت خیبر بھی ہے، وہ فتح کی صورت مکہ مکرمہ بھی. سمجھے بات؟ یہ بشارت تھی کہ آج ایک کے بارے میں تم مر مٹنے کی بیعت کر رہے ہو. یہ وفاداری اور یہ وفاشیاری اللہ کو اتنی بھائی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دو بشارتیں دے دی، فتح عظیم کی، خیبر کی فتح کی بھی، اور مکہ مکرمہ کی فتح سے. آج تو یہ اہل مکہ تمہیں مکہ میں جانے نہیں دیتے، اور الٹا تمہارے نمائندوں کو انہوں نے شہید کر دیا ہے. لیکن ایک وقت آئے گا اور ان قریب آنے والا ہے، وہ 2-4 سال بھی نہیں گزرے، کوئی لمبا چوڑا عرصہ نہیں گزرا، پہلے خیبر فتح ہوا، اس کے بعد مکہ بھی فتح ہو گیا. اللہ اکبر کبیر. اور یہاں پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان میں سکینت نازل کر دی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیوانہ وار نبی علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کر رہے تھے. آپ حیران ہوں گے، حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تو 3 بار نبی علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کی. ایک دفعہ پہلے، دوسری بار درمیان میں، اور تیسری بار پھر آخر میں. یعنی مر مٹنے کا اتنا جذبہ، اتنی معرفتگی اور اتنی مر مٹنے کا شوق کسی اور میں دیکھنے میں نہیں آیا. بلکہ وہ تو دعائیں کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، دعائیں کرتے تھے کہ میدان جہاد قائم ہو، ہمارا مقابلہ ہو، ہم ان سے لڑیں، ان سے بھڑیں، ان سے قتال کریں، بالآخر ہم مارے جائیں
ہمارا ناک کاٹ دیا جائے، ہاتھ کاٹ دیے جائے، گردن کاٹ دی جائے، اور قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے، رب ذوالجلال پوچھے کہ تم سے کیا ہوا، یہ تم نے کیا کروایا، تو ہم کہیں کہ حضور یہ سب کچھ آپ کے دین کے لیے اور آپ کے نبی کی اطاعت میں۔ وہ تو یہ دعائیں کرتے تھے، جہاد سے پہلے، جنگ سے پہلے یہ دعائیں کرتے تھے، یہ شوق تھا ان کو، اور جب آخری لمحات تھا، آخری لمحات تھا، تو بول کے کہتے فوزت برب الکعبہ، اللہ کے رب کی قسم، رب کعبہ کی قسم، ہم کامیاب ہوں، ہم کامیاب ہوں۔ یہ تھے وفادار، یہ تھے جانثار، یہ تھے نبی علیہ السلام کے پیروکار اور فرمانبردار، اور ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں میں نے فانزل السکینۃ علیہم، ان پر میں نے سکینت نازل کر دی، اطمینان نازل کیا، اللہ نے ان کے دلوں میں اطمینان ڈالا، ورنہ کفار نے کیا کیا تھا، ذرا سوچئے تو صحیح، انہوں نے راستہ ہی نہیں روکا، بلکہ جو شرائط پیش کی ان پر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بظاہر مطمئن نہیں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں حضور کیا ہمارے شہداء جنت میں نہیں جائیں گے، کیا ان کے موتا جہنم میں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے۔ فرمایا پھر ڈر کہے گا، دو دو ہاتھ کر کے نپٹ لیں ان سے، ہم تو جنت چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ عثمان کے بعد حضرت عمر کے ابو بکر صدیق کے پاس گئے، ابو بکر یہ جو کچھ ہو رہا ہے تم دیکھتے نہیں، شرطیں کیا ہیں، اتنی عظیمت، اتنی پسماندگی، اتنی پشیمانی کہ جناب ہمارا تمہارے پاس آ جائے تو واپس، تمہارا ہمارے پاس آئے تو ہم واپس نہیں کریں، حتیٰ کہ میں محمد رسول اللہ لکھوایا گیا، کہاں کاٹ دو اس کو، اگر رسول اللہ مان لے تو جھگڑا ہی کیا ہے، کہو محمد بن عبداللہ۔ حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا الرحمن الرحیم کو کاٹ دو، بسم اللہ صرف لکھو۔ بتلائیے یہ کیفیت کیا ہوگی اس وقت صحابہ کرام کے دلوں میں کیا گزر رہی ہوگی۔ لیکن اللہ ذوالجلال نے جو سکینت نازل کی تھی اس سورت کی ابتدا میں بھی، اس موقع پر بھی، اس سکینت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اطمینان دیا۔ اور حضرت عمر فاروق کو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک ہی بات کہی تھی، ایک ہی بات، عمر کو سمجھ آ گئی، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ایک ہی بات کہی۔ کیا بات؟ کہا عمر دیکھو یہ فیصلہ کرنے والے محمد رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، گویا کہ اس فیصلے میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ رسول کا کوئی فیصلہ اللہ کی رضا کے خلاف نہیں ہے۔ عمر فاروق مطمئن ہو گیا، ان کا سارا غصہ کافور ہو گیا، ساری ناراضگی جاتی رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہی سکینت، اللہ اکبر کبیرہ، غزوہ حنین کے موقع پر بھی اللہ ذوالجلال نے نازل فرمائی، جب بھگدڑ مچی تھی، افراتفری پیدا ہو گئی تھی، اور بنو ثقیف کے تیر اندازوں نے اتنی زور سے حملہ کیا کہ صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو سواری سے اتر کے یہ کہنے کا پڑا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا انتم انا ہاؤرا، کہاں ہو تم؟ میں یہاں کھڑا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور ابن عبد المطلب ہوں۔ جب یہ آوازہ سنا نبی علیہ السلام کا، صحابہ کرام نے تو اکٹھے ہو گئے، اجتماع ہو گئے اسی سکینت کی بدولت، اور پھر حملہ کیا اور ان کے حملے کو بالکل نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ ہے سکینت، یہ تو ہے صحابہ کرام پر
لیکن یہ بھی ایک مقام ہے کہ ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ جب اس سکینت کا نزول صرف اللہ کے نبی پر اور اللہ کے نبی کے صحابی ابو بکر پر ہوتے ہیں. یہاں ایک بات عرض کروں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رحمت فرمایا ہمارے اسلاف پر. الطبقات الشافیہ میں علامہ شوقی نے ذکر کیا امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا قول. ذرا سوچئے سنیے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، درجہ اور آپ کی نوعیت اور حیثیت کوئی انسان نہیں جانتا سوائے اللہ وحدہ لا شریک. اللہ ہی جانتے ہیں. کیوں؟ وہی دینے والے ہیں اور یہ لینے والے ہیں. دینے والا جانے اور لینے والا جانے. بات سمجھے؟ نبی کے مقام اور مرتبے کو کوئی انسان نہیں سمجھتا. صحیح طور پر سمجھتا ہے تو صرف اللہ سمجھتا ہے جس نے یہ سارے مراتب عطا فرمائے ہیں. کیا کیا دیے ہیں یہ وہ دینے والا جانے اور یہ لینے والا جانے. اللہ اکبر. اگلی بات فرماتے ہیں اللہ کے بعد اگر کوئی نبی کا مرتبہ سمجھتا ہے تو وہ صرف ابو بکر ہے. وہ صرف ابو بکر ہے جس نے اول روز سے لے کے آخر تک نبی کا ساتھ نبھایا، نبی کا ساتھ کیا دیا، حضر میں بھی، سفر میں بھی، قبر میں بھی، معاشر میں بھی اور پھر جنت میں بھی. یعنی انسانوں میں اگر کوئی نبی کو سمجھتا ہے اس کے درجے اور مقام اور مرتبے کو تو وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہی ابوبکر صدیق ہے میں عرض کر رہا تھا جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ. اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کر دی. تھے تو دے دو، تھے تو ثانی اثنین، لیکن سکینت کس پر؟ ابو بکر پر. پریشانی ابو بکر کو تھی، تڑپتے ابو بکر تھے. نبی علیہ السلام پر بس کوئی غمناکی نہ تھی اور ابو بکر کی پشیمانی کو دور کرنے کے لیے تو اللہ کے نبی نے کہا لا تحزن، خوف نہ کھا، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس کے تحت ہمارے اسلاف نے جو کچھ لکھا ہے اللہ جانتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. علامہ قرطبی نے ذکر کیا ہے اور حقیقت والی ان سے پہلے شیخ امام ابن العربی نے یہ بات ذکر کیا احکام القرآن میں. کن سے؟ شیخ جمال الدین ابو القاسم سے. وہ کہتے ہیں دیکھو جبرائیل یہاں اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر کہہ رہے ہیں ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ اللہ ہے. فانزل السکینۃ علیہ، ابو بکر پر سکینت نازل کی. وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا جب بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ انا لمدرکون، ان کو اپنی پڑی ہوئی تھی، موسیٰ کی فکر نہیں تھی. پہلے بات یہ سمجھے موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے رسول کی فکر ہے نہیں تھی. انا لمدرکون، پکڑے گئے، آگے دریا ہے، قلزم ہے، پیچھے سے او فوج ہے فرعون کی، ہم تو مارے گئے.
انا لمدرکون. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا ان ربی معی. نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے. فرق کیا ہے؟ آئے میرے اللہ، فرق کیا ہے؟ ان ربی معی، میرا رب میرے ساتھ ہے. وہاں ہے ان اللہ معنا، یہاں لفظ رب ہے، وہاں لفظ اللہ ہے. پہلا فرق تو یہ ہے، اس کو اللہ اہل علم بھی جانتے ہیں کہ دونوں میں کیا فرق ہے. دوسری بات، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہاں کیا ہے؟ ان ربی معی، میرا رب میرے ساتھ ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ موسیٰ علیہ السلام قوم تو اس وقت نکل گئی، لیکن دریا سے نکلنے کے بعد یہی قوم کہہ رہی ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. موسیٰ، جس طرح ان کا معبود ہے ہمیں بھی ایک معبود بنا دے. قوم مرتد ہو گئی. بات سمجھے کچھ؟ قوم مرتد ارتداد کا شکار ہو گئی. یہ حالت ہے ان کی. لیکن ابو بکر صدیق ان اللہ معنا، نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کی افراتفری، ان کی بے چینی، ان کی بے دلی، یہاں تک کیا عرض کروں کہ وہ گھوڑا اور وہ گدھا جس پر نبی علیہ السلام سوار ہوتے تھے، اس نے بھی جب یہ محسوس کیا کہ میرا سوار اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس نے اپنے آپ کو کنویں میں گرا دیا کہ اب جینے کا کیا مزہ ہے؟ جب میرا سوار ہی ختم ہو گیا تو جینے کا کیا مزہ ہے؟ وہ افراتفری کا یہ عالم ہے. عمر تلوار کھینچ رہے ہیں، جس نے کہا محمد فوت ہو چکے ہیں گردن اڑا دوں گا. لیکن اطمینان ہے سب میں تو ابو بکر کو ہے. بات سمجھے؟ ان اللہ معنا، سکینت ہے. فانزل السکینۃ علیہ، اس پر سکینت ہے. وہ آپ کے انتقال کے بعد بھی افراتفری کا شکار نہیں ہوئے، کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوئے. صحابہ کرام کی طرح اس طرح دل گرفتہ نہیں ہوئے. یہ ان پر اللہ کی سکینت کا اثر تھا، یہ اللہ کی معیت کی برکت تھی کہ ابو بکر قائم ہی نہ رہے، بلکہ جو ابتداء کا شکار ہوئے تھے خالد بن ولید اور مجاہدین کو بھیج کے ان نارمل ناگفتہ حالات میں بھیج کے ابو بکر صدیق نے ان کو دوبارہ اسلام کی طرف لے آیا. یہ فرق سمجھے ہے کچھ؟ یہ ہے ان اللہ معنا فانزل السکینۃ علیہ، اور یہ ہے فرق ان ربی معی، میرا رب میرے ساتھ ہے. دونوں میں کتنا فرق ہے، زمین و آسمان. اللہ ہمارے اسلاف پر رحمت فرمائے جنہوں نے اس قسم کے نکات بیان کیے اور ہمیں اپنے حبیب اور اپنے نبی کی عظمت ہمارے دلوں میں جاگزی کی. اللہ سبحانہ و تعالی یہی محبت ان کی ہمارے دلوں میں قائم رکھے. اور اسی کے لیے یہ ہم سالانہ پروگرام کرتے ہیں. یہ پیچھے اشتہار آپ کی آنکھوں میں نظر آ رہے ہیں. اگلے جمعے کے بعد ہے نا یہ پروگرام آپ کا. تو انشاءاللہ العزیز اس سلسلے کی جو باقی بات ہے اللہ نے چاہا تو آئندہ خطبے میں عرض کروں گا. فاقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.